الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ساتھ ہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن کرم عطا فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سلسلہ قربانیوں کا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں ہم قربانی کے حوالے سے چند اہم مسائل ذکر کرنے والے ہیں، اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آپ پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ اسلامی بھائیوں کے لیے نہ صرف معلوماتی بلکہ بہت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری اگلے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ آئیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، قربانی کے ان چند احکام کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی نیت کرتے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر ایک طبقہ ہے اور کثیر تعداد میں ایسے اسلامی بھائی ہیں جو لا علمی کی وجہ سے قربانی جیسے اہم عبادت کے اندر بھی وہ غافل ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ان میں سے ایک غلط فہمی جو آج ہمارے مسلمان عوام کے اندر یہ رائج ہے کہ اگر گھر میں چند افراد ہیں تو کسی ایک کے نام سے قربانی کر لی جائے، تمام اسلامی بھائیوں کے نام کی قربانی ہو جاتی ہیں اور وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ایسا نہیں ہے اور یوں بھی سننے میں آ رہا ہے، بلکہ میں نے جو تجربہ کیا ہے اور دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ بے شمار اسلامی بھائی اس سال ابو کے نام سے تو اگلے سال امی کے نام سے اور پھر یوں ایک ایک سال اپنے گھر کے افرادوں کے نام سے قربانی کرتے ہیں اور سوچتے ہر ایک کی قربانی ہوگی۔ تو ایسا کوئی شریعت کے اندر مسئلہ نہیں ہے، بلکہ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں چند افراد ہیں اور ان پر قربانی واجب ہے تو ہر ایک کو اپنی اپنی قربانی کرنی واجب ہوگی۔ ہاں، یہاں یہ یاد رہے کہ چند افراد گھر میں ہیں تو ایک بڑا جانور لے لیا جائے، جیسے کہ گائے وغیرہ ہے تو ان میں 5 اسلامی بھائیوں کی قربانی ہوتی ہے، تو آپس میں جو قربانی کا رقم ہے وہ آپ اکٹھی کر لے اور پھر ایک جانور لا کر اپنا اپنا حصہ اس میں کر لے تو ان صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ مگر یاد رہے کہ صرف ایک اسلامی بھائی قربانی کرتا ہے تو باقی اسلامی بھائیوں کی قربانی نہیں ہوگی، اس طرح ان کو واجب ترک کرنے کا گناہ ہوگا۔ جن اسلامی بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک نصاب بنایا ہے اور جو قربانی واجب ہونے کی نصاب طے کیا گیا ہے، لہٰذا ان نصاب تک آپ اگر پہنچ گئے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے، اپنی اپنی قربانی کریں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے بے شمار اسلامی بھائیوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ جناب مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے قربانی کا گوشت ہم پورا رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ قربانی کے گوشت کو رکھنا چاہے تو پورا مکمل بھی رکھ سکتے ہیں، آدھا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ان میں غریب و مسکینوں کا حق ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ احادیث مبارکہ میں قربانی کے گوشت کا جو حکم سنایا گیا ہے، جو احادیث میں قربانی کے گوشت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائے۔ ایک حصہ ہمیں خود رکھ لینا ہے، ایک حصہ غریبوں میں بانٹنا ہے اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ قربانی کے جانور کے پورے گوشت رکھ لیں اور آپ کے پڑوس میں رہنے والے جن کے گھر میں قربانی نہیں ہونے والی ہے وہ قربانی کے گوشت سے محروم ہو جائے۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، میں نے ایسے کئی گھر دیکھے ہیں جو قربانی کے دن میں بھی وہ قربانی کے گوشت کھانے سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یاد رہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اپنے آس پڑوس کے رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ قربانی کا گوشت یہ غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے اور اس میں غریب مسکین آپ کے رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، تو لہٰذا ان تک بھی آپ پہنچائے۔ یوں تو آپ سال ہاں سال گوشت کھاتے ہی ہیں، آپ اپنے قربانی کے جانور کے گوشت کو فریز کے اندر اس کو جو ہے آپ جمع کر کے رکھنے کے بجائے ان کو غریبوں میں تقسیم کر۔ احادیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ جس قدر ہو سکے ذہن یہ بنائے کہ جتنا گوشت ہو سکے غریبوں تک پہنچ جائے کہ ان کی دعائیں آپ کو لگے۔ لہٰذا آج کی یہی ایک چھوٹی سی معلومات تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے
اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی قربانی کے ان مسائل کو سیکھنے میں کامیاب ہو جائے اور وہ اپنی قربانی کو صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق کر کے اس کی برکت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔